بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہمارا خاص دوست ہوتا ہے ہمیں اس سے اکیلے ملنا زیادہ اچھا لگتا ہے تاکہ ہم دل کی باتیں کر سکیں اور ایک ساتھ وقت گزاریں۔ بالکل ایسے ہی جو بندے اللہ کے خاص ہوتے ہیں کو اللہ سے اکیلے ملنے میں زیادہ لطف اور مزہ آتا ہے، اور اللہ سے اکیلے ملنے کا بہترین طریقہ ہے تہجد کی نماز کو ادا کرنا۔ یہ ایسا مبارک موقع ہوتا ہے جب صرف بندہ اور اس کا رب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت جو دعا مانگیں قبول ہوتی ہے، جو آنسو بہائیں وہ رب کے نزدیک بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کی نماز کو اہتمام سے ادا کیا ہے، لمبی لمبی صورتیں تلاوت کی ہیں، طویل رکعات پڑھی اور بے شمار دعائیں مانگی۔ یہی طریقہ صحابہ اور اولیاء اکرام کا بھی رہا ہے۔ اسی لیے اگر آپ بھی اپنے رب سے قرب چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو تو تہجد کی نماز کو لازمی پکڑ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی تہجد کی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک ریشم کا کپڑا ہے جو جنت میں ہر طرف میرے ساتھ اڑتا جا رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے جو مجھے جہنم میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن اچانک ایک اور فرشتہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ ڈرو مت، اور ان دونوں فرشتوں کو واپس بھیج دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خواب سنایا گیا تو آپ نے فرمایا، عبداللہ بہت اچھا انسان ہے اور اچھا ہوتا اگر وہ تہجد بھی پڑھا کرتا۔ پھر اس دن کے بعد سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تہجد کا معمول بنا لیا۔ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ چاہے آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، مثلاً قرض ہو، شادی کا پرابلم ہو، نیک رشتے کی دعا کرنی ہو، اولاد کے لیے دعا کرنی ہو، صحت کے لیے دعا ہو یا کسی بھی جائز چیز کی دعا، اس وقت ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنا بھی آسان فرما دیا، اس لیے آپ اپنی زبان چاہے آپ اردو میں کہیں یا ہندی میں کہیں، وہ رب ہے، سب زبانیں جانتا ہے۔ ہمارے پیارے ناظرین، جس کو بھی رب کے ڈر سے جو بھی ملا وہ تہجد کی نماز سے ہی ملا۔ تہجد تنہائی کا وہ وقت ہے جب مالک اپنے بندے سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تہجد کے ذریعے اپنی راتوں کو قیمتی بناتے ہیں اور بہت سے لوگ رات کی تنہائی میں گناہ کرتے اپنی دنیا و آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو تہجد کو لازمی پڑھ لو۔ تہجد میں نکلے ہوئے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ جس نے اپنی تنہائی کو تہجد سے آباد کیا، اللہ نے اس کی قبر کو نور سے آباد کر دیا۔ تہجد کی نماز اللہ کی عاشقوں کی نماز ہے، وہ ہر کسی کو اس کی توفیق نہیں دیتا۔